ایک آدمی ہے, اس کے دو مختلف بیان ہیں, ذرا سنیں کیا کہہ رہا ہے یہ. خرم شیخ زمان سے لے کے آفتاب صدیقی سے لے کے ہمارے سندھ کے صدر علی زیدی, گورنر صاحب, اس سب نے ہم سے کہا ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ قطعی ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے تمام چیئرمینوں نے لبیک کہا ہے. حافظ نعیم الرحمان کے متعلق انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو ووٹ دینا ہے, بالکل دوں گا, اور سرانکو بھی اپنے چیئرمین کا ہر حکم سرانکو پر. ہو سکتا ہے یہ ویڈیو میں ایڈوانس میں سیو کر رہا ہوں اپنے پاس, اپنے بھائی کے پاس, کہ اگر کچھ بھی ہو, یہ سندھ حکومت میرے ساتھ اس سے پہلے بھی انہوں نے کیا ہے, مزید بھی کچھ کر سکتے. تو یہ تو ویسے ہم نے دیکھا ہے کہ فواد چودھری صاحب بھی جو ہیں وہ پہلے کچھ کہتے تھے, آج کل کچھ اور کہہ رہے ہیں. علی زیدی صاحب نے کہا تھا میرے سر پہ گولی مار دو, میں پی ٹی آئی نہیں چھوڑوں گا, تو اب وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو لیکن یہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک ایویڈنس ہے کہ اس آدمی پہ پریشر تھا اس لیے اس نے تبدیل کر دیا؟ نہیں, میرا خیال ہے یہ ایویڈنس ناکافی ہے, اس لیے کہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ علی زیدی کیا کہتے تھے, یا ان کا لیڈر عمران خان خود کیا کہتے ہیں اور اگلے دن کیا کہہ دیتے ہیں, بلکہ اگلے لمحے کیا کہہ دیتے ہیں. مگر پھر بھی میں یہ کہوں گا صاف شفاف انتخابات ہونے چاہیے. اور جہاں تک آپ نے اسلام آباد کا ایک ذکر کیا تھا, میں اگر اجازت دیں تو اس پہ بات ضرور کر لوں. دیکھیں, یہ کوئی انتخابی اتحاد نہیں تھا, یہ قومی گورنمنٹ جو ہے یہ انتخابی اتحاد نہیں ہے. اگلے جوں دن قریب آتے جائیں گے الیکشن کے, ہر جماعت اپنی اپنی بولی بولے گی, اپنے اپنے انتخابی منشور پہ کام کرے گی, اپنی اپنی صف بندی کرے گی. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. چلیں میں اس پہ واپس آتا ہوں آپ کے پاس. جی ناصر شاہ صاحب, یہ جو اسد نعمان صاحب ہیں, ان کا پہلے بیان کچھ اور تھا اور بعد میں ان کا بیان کچھ اور بن گیا ہے, تو کیا ان کو کل پیش کیا جائے گا, ووٹنگ کے لیے ان کو لایا جائے گا؟ دیکھیں میر صاحب, ہمارے دوستوں کا رابطہ ہوا تھا, لیکن انہوں نے ہمیں بھی منع کر دیا کہ ہم اس پروسیس کا حصہ ہی نہیں رہیں گے. آپ نے 2 بیان ان کے چلائے ہیں اسد صاحب کے, ایک تیسرا بھی سوشل میڈیا پہ اور نیشنل میڈیا پہ تھا, میں وہ بھی آپ کو بھیج دیتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہے, یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ ان میں سے کچھ لوگ خان صاحب کے ساتھ ضرور ہیں, وہ اب بھی کہتے ہیں کہ جی ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں, لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں جو 9 مئی کو ہوا, جس طرح کی انتہا پسندی اور جو لوگوں نے جس کو معیوب سمجھا کہ وہ جو ایک زہر بھرا گیا تھا ذہنوں میں خان صاحب کی طرف سے, اور جس کا اظہار 9 مئی کو ہوا, اور جنا ہاؤس ہو گیا اور بہت ایسی جگہیں جن پر یہ سارا کچھ ہوا, تو انہوں نے ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارا ملک اہم ہے, ہمارے یہ مقتدر ادارے اہم ہیں, اور ہم اس سوچ کے ساتھ نہیں چل سکتے. ان یو سی چیئرمین نے یہ بھی کہا ہے کہ جب جو چیف منسٹر رہے ہیں, گورنر رہے ہیں, منسٹر, ایم این ایز, ایم پی ایز ان کو چھوڑ رہے ہیں, تو ہم بھی خان صاحب کی اس پالیٹکس کا حصہ نہیں بن رہے, بلکہ جو ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے اپنا بڑا گروپ بنا لیا ہے, جیسے 63 یا 62 ان کے ووٹ ہوئے ہیں اب سارے ریزرو سیٹ ملا کے, تو 40+ کے قریب لوگ ہیں جو اپنا علیحدہ سے وہ ایک گروپ بنا رہے ہیں, جو پارلیمانی گروپ ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے علاقے کی خدمت کریں گے. 40+ یعنی کہ 40, جی 40+ ہے, بس 62 میں سے 40+. جی 40+ ہے. اچھا جی 40+ ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت نہ جماعت اسلامی کو سپورٹ کریں گے, نہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں گے, بلکہ ہم اپنے علاقے کی پالیٹکس کریں گے, خدمت کریں گے, لوگوں کے کام کریں گے. جو اطلاعات آ رہی ہیں, اور وہ ظاہر ہے میڈیا پہ بھی ہیں, ہر جگہ پہ یہ ساری باتیں ہیں. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں, ایک منٹ, لیکن یہ جو میرے محترم ہیں حافظ صاحب بھی جی آپ کے باخبر ذرائع نے یہ جو آپ کو بتایا کہ یہ 40+ لوگ جو ہیں, نہ یہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں, یہ کل میئر کراچی کے الیکشن کے موقع پر موجود ہوں گے؟ جی یہ ان کی مرضی ہے. ہم حکومت کی طرف سے ہم نے یہ انشور کیا ہے کہ جو لوگ زیر حراست ہیں ان کو وہاں پہ لایا جائے گا تاکہ وہ اپنا فیصلہ کر سکیں. ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ بھی کل سب کے سامنے ہوگا, اور دیگر جو لوگ وہاں پہ آنا چاہتے ہیں کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ وضاحت کر دیں کہ یہ زیر حراست کتنے لوگ ہیں اور یہ کیوں زیر حراست ہیں؟ جی یہ زیر حراست ہیں 3-4 کے قریب ہیں یا 5 ہیں, جو اس دن 9 مئی میں
شامل تھے ان کی فوٹیج ہیں، کلپس ہیں، اور ان کو کئی لوگوں کو موقع پہ پکڑا گیا، کچھ کو بعد میں اریسٹ کیا گیا، یہ اس کیسز میں ہیں۔ ٹھیک، جو 9 مئی کو یہاں پہ شارع فیصل پہ جس میں پیپلز بس کو جلایا گیا، واٹر بورڈ کی گاڑیوں کو جلایا گیا، ایمبولینسز کو نقصان پہنچایا گیا، درختوں کو کاٹا گیا، یہ جو پیڈسٹرن بریجز ہیں ان کو جو نقصان پہنچایا لوگوں کی گاڑیوں کو، تو یہ اس میں، اور جن کے خلاف مکمل ثبوت ہیں یہ وہ لوگ ہیں۔ اچھا، اور باقی بہت سارے لوگ دوسرے بھی ہیں جن پر کیسز ہیں، لیکن کسی کو رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی کہ وہ کل اپنا حق جو ہے ادا نہ کر سکے۔ ہم سب کو اس میں سپورٹ کریں گے کہ وہ لوگ آئیں وہاں۔ اب مشتاق صاحب یہ بتائیں کہ 9 مئی کا بہت ذکر کر رہے ہیں ناصر حسین شاہ صاحب، تو یہ اس وقت تحریک انصاف جماعت اسلامی کی سہولت کاری کر رہی ہے یا جماعت اسلامی تحریک انصاف کی سہولت کاری کر رہی ہے؟ یہ آپ کا اتحاد کب تک چلے گا؟ دیکھیں، ایک تو میں یہ عرض کروں کہ یہ جو لوگ ووٹ لے کے پاس ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے، یہ انڈیویجول حیثیت سے پاس نہیں ہوئے ہیں، ان کو پارٹی ٹکٹ ملا ہوا تھا اور یہ ووٹ پارٹی کو پڑا ہے، ان کے پارٹی لیڈرشپ کو پڑا ہوا ہے۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ 9 مئی کا واقعہ تو بہت پہلے ہوا تھا، حلب تو اس کے بعد ہوا ہے، تو حلب میں یہ سب کے سب جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے ساتھ اپنی لیڈرشپ، اپنی پارٹی کے ڈسپلن کو فالو کرتے ہوئے موجود تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ الیکشن میں عمران خان کو تو ووٹ نہیں دے رہے، الیکشن میں تو یہ حافظ نعیم کو ووٹ دیں گے، تو اس کا 9 مئی سے کیا تعلق ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ پی ٹی آئی کے لوگ اگر کل میئر کے الیکشن میں 62 یا 66 لوگ جتنے بھی ہیں وہ اٹھ کے اپنی پارٹی ڈسپلن کے مطابق، اپنی پارٹی ٹکٹ کے مطابق، رولز اور لا کے مطابق حافظ نعیم کو ووٹ دیں، تو اس کا 9 مئی سے کیا تعلق بنتا ہے؟ اس کا تو 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ 9 مئی سے تو تعلق اس کا اس وقت بنتا جب یہ عمران خان کو ووٹ دیتے یا پی ٹی آئی کے کسی کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیتے یا ان کے کہنے پر کوئی نکل آتے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ 9 مئی ویسے ایک آڑ ہے اور ایک دھوکہ ہے اس دھاندلی کو کور کرنے کے لیے جو مینڈیٹ کو چوری کرنے کے لیے اور اس کے اوپر ڈاکہ ڈالنے، شخون ڈالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ 9 مئی کا اس سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی آپ نے کہا پی ٹی آئی ہماری ایلائی بن گئی ہیں اور انکنڈیشنلی انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے کراچی کے میئر کے الیکشن کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو پولیٹیکل پروسیس میں ہوتی ہیں وہ اس طرح ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی رہتی ہیں۔ آپ موجودہ وفاقی حکومت کو دیکھ لیں، اس میں ایسی پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ کولیشن پارٹنرز ہیں جو ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف بہت دور دور تک گئی ہیں، اور ابھی بھی الیکشن آئے گا تو آپ دیکھ لیں گے کہ بہت دور دور تک جائیں گی۔ تو یہ کوئی انہونی نہیں ہے۔